بسم الرحمن الرحیم کذبت ثمود بالنذر فقالوا ابشرا منا واحدة نتبعه انا اذا لفی ضلال وسعر اولقی الذکر علیہ من بیننا بل هو کذاب اشر سیعلمون غدا من الکذاب الاشر انا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُخْتَضَرٍ فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَىٰ فَعَقَرَ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ انا ارسلنا علیہم حاصبا الا آل لوط نجیناہم بسحر نعمتا من عندنا کذالک نجزی من شکر ولقد انذرہم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوہ عن ضیفہ فتمسنا اعینہم فذوقوا عذابی ونذر ولقد صبحہم بکرۃ عذاب مستقر فذوقوا عذابی ونذر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ سورہ قمر کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ دوسرے رکوع کی آیات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ ان میں سے پہلی آیت دو آیات جو ہیں، آیت نمبر 23 اور آیت نمبر 24، اس پر ہم گزشتہ نشست میں گفتگو کر چکے ہیں، لیکن چونکہ رکوع ایک ہی ہے اور اس کا مضمون آگے جڑ رہا ہے تو بس صرف میں ان آیات کا ترجمہ کر دیتا ہوں تاکہ اگلے مضمون کے ساتھ ان کا تعلق جڑ جائے۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا اور ان کی قوم نے نہیں مانا تو ان کو ہلاک کیا گیا، پانی میں غرق کیا گیا اور ان کو کشتی پہ نجات دی، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا قوم عاد کی طرف، وہ نہیں مانے، وہ ہلاک کیے گئے۔ اور پھر یہ تیسری قوم ہے جسے قوم سمود کہتے ہیں، ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ تو جب انہوں نے آ کے سمجھایا اور ان کے ساتھیوں نے سمجھایا تو سمجھانے والوں کو جھٹلا دیا، قوم نے نہیں مانا۔ 10 سال 20 سال 100 سال کتنا عرصہ لگا اس کی ذکر نہیں ہے، تو لیکن یہ کہ ایک طویل عرصہ تک وہ سمجھاتے رہے، قوم نہیں مانی۔ اور قوم نے جو اعتراض کیا وہ یہ کیا کہ ہم ہی میں کا ایک آدمی جو انسان ہے وہ ہمیں سمجھانے آئے گا، اور ہے بھی اکیلا، یعنی اس کا کوئی جتھا بھی نہیں ہے، کوئی بڑی پارٹی نہیں ہے، ووٹ بینک بھی نہیں ہے اس کا، کوئی بڑی برادری بھی نہیں ہے، ایک اکلوتا بندہ، اس کی بات ہم مان لیں۔ اگر ہم ایسے کریں تو بڑی حماقت کی بات ہے، بڑی بے وقوفی کی بات ہے، بڑی جو ہے وہ سفاہت کی بات ہے، لہٰذا ہم ان کی بات کو نہیں مانیں گے، جھٹلا دیا حضرت صالح علیہ السلام کو۔ اسی کے ذیل میں پھر یہ بات بھی آ گئی، اُلْقِیَ الذِّکْرُ عَلَیْہِ مِن بَیْنِنَا، کیا ذکر، اب القیہ ہوتا ہے کسی شے کو الٹا دینا، اور یہاں پہ الٹا دینا اس معنی میں ہے ڈالا جانا۔ اصل میں تو القاء کا مطلب ہوتا ہے ڈالنا ہے، کسی شے کو کسی کے اوپر ڈالنا، جیسے القاء ایک لفظ ہے، دل پر اللہ نے کوئی خیال ڈال دیا، یہ القاء ہے۔ القیہ مجہول ہے، ڈال دیا گیا، تو کیا ذکر اس کے اوپر ڈال دیا گیا، یعنی وہی اس کے پاس آئی ہے، یہاں ذکر سے مراد وہی ہے جو اللہ کا پیغام آیا ہے۔ من بیننا، ہمارے درمیان، یہ ہمارے درمیان کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے درمیان کا مطلب ہے سردار ہمیں، عزت دار ہمیں، دنیا میں سے ہماری ہے، لیڈر ہمیں، فن خان ہمیں، چودھری ہمیں، وڈیرے ہمیں، ہم میں سے کا ایک آدمی جس کے پاس اس طرح کی کوئی عزت نہیں ہے، جس کو وہ عزت سمجھنے ہیں، نہ مال، نہ دولت، نہ چودراٹ، نہ کوئی وہ وڈیرا خاندان۔ تو شرافت ان کے ہاں کوئی معیار نہیں ہے، جیسے آج ہمارے ہاں شرافت کوئی معیار نہیں ہے، دولت معیار ہے۔ ایک آدمی کون کامیاب آدمی ہے، کس آدمی کے ساتھ تعلق رکھنا چاہیے، کسے جھک کے سلام کرنا چاہیے، یا تو دولت مند ہو یا صاحب اختیار ہو، ڈنڈا بردار ہو، باقی اس کی حرکتیں کیسی ہوں، وہ کمینگی کتنی، یہ اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ تو یہ چونکہ یہ بھی ایک شریف بندہ ہے تو شریف ہوا کرے نا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو معلوم ہوا برباد ہونے والے معاشرے کے اندر اقدار الٹی ہو جاتی ہیں، اخلاق کی اہمیت نہیں رہتی، سچائی کی اہمیت نہیں رہتی، صداقت کی اہمیت نہیں رہتی، امانت داری کی اہمیت نہیں رہتی، شرافت کی اہمیت نہیں رہتی، اہمیت دنیا کے تعلقات کی رہ جاتی ہے، انفلوئنس کی رہ جاتی ہے، اور بندنوں کی رہ جاتی ہے، حسب نسب کی رہ جاتی ہے۔ تو جب یہ اہمیت، یہ کسی بھی معاشرے کے برباد ہونے کی یہ پہلی نشانی ہے
ये जो ऊपर वाला नीचे और नीचे वाले, यानी जो शरीफ लोग हैं उन्हें ऊपर होना चाहिए। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। तो जब मुत्तकी लोगों को इज़्ज़त मिल रही हो, जैसे अल्लाह इज़्ज़त देता है तो माशरे में भी मिल रही हो, तो एक शरीफ माशरा है, एक अल्लाह वाले लोगों का माशरा है। और जहाँ मुत्तकी लोग जलील किए जाते हों और बदकार लोग इज़्ज़त दिए जाते हों और वो सीने पे हाथ रख के कहते हों कि जी हम इज़्ज़त वाले हैं। मतलब आज आपके माशरे में जो वो बोल्ड सीन फिल्माने वाली फ़ाहिशा औरतें हैं, तवाइफें, उनको ही वो कहती हैं ना अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़त दी है। किंदिल बलोच को अल्लाह ने इज़्ज़त दी है, वीना मलक को अल्लाह ने इज़्ज़त दी है। यानी ये अल्लाह ने तो इज़्ज़त नहीं दी, ये इस माशरे ने इज़्ज़त दी है। तो क्यों दी है? माशरे के नज़दीक यही इज़्ज़त का मेयार है। तो फिर उस पर यही है ना, वो भी खेलने वाले, तो कोई खेलने वाला ही खेलेगा उसके साथ। आउल किया ज़िक्र अलैहि मिन बैनिना, तो ये वाला माशरा, इसमें शरीफ आदमी को कोई वक़्त नहीं दी जाती, तो उसको जिसकी कोई हैसियत, उस पर ज़िक्र उतारा गया है हमारे दरमियान। बल हुआ कज़्ज़ाबुन अशिर, बल्कि ये झूठा है। अब ये देखिए उनका कलाम है, ये अल्लाह का, यानी अल्लाह ताला उनकी बात को नकल कर रहे हैं। तो मैं तर्जमा करूँगा तो ज़ाहिर है जो बात अल्लाह ने उतारी है उसका तर्जमा कज़्ज़ाब, ये फ़ाल का वज़न है। किज़्ब होता है झूठ, काज़िब होता है झूठ बोलने वाला, और कज़्ज़ाब बहुत ज़्यादा झूठ बोलने वाला। जैसे फ़ाअलुल लिमा युरीद, तो कर गुजरने वाला जिसका भी वो इरादा करे, यानी वो रुकने वाला नहीं। इसी में वज़न पे दज्जाल है, बहुत फरेबी, इंतहाई फरेबी, मक्कार इसी वज़न पे है। तो ये समझ लीजिए कि ये जो यहाँ पे कज़्ज़ाब का लफ्ज़ आया है, तो ये यानी उनकी गुस्ताखी, उसका अंदाज़ा लगाएं कि रसूल बुला रहे हैं हक़ की तरफ, सच की तरफ, नेकी की तरफ, रास्तबाजी की तरफ, और वो कह रहे हैं ये सब कज़्ज़ाबियत है, झूठ है। आखिरी ज़माने के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात फरमाई है कि जो तुम, यानी हर शय उल्टी हो जाएगी, नेकी बुराई नज़र आएगी, बुराई नेकी नज़र आएगी। यानी ये आखिरी ज़माने का एक अलामत ये भी होगी कि लोग नेकी को बुराई समझेंगे और बुराई को नेकी समझेंगे, और इज़्ज़त कमीने आदमी की जाएगी, और जो सबसे कमीना होगा वो कबीले का सरबराह होगा। ये सारी बातें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। और ये भी अमानतदार को बददियानत समझा जाएगा और बददियानत को अमानतदार समझा जाएगा, और ये भी कि झूठे को सच्चा समझा जाएगा और सच्चे को झूठा समझा जाएगा। तो जैसे नेकी उल्टी हो जाएगी तो ये भी सब कुछ होगा। तो इसलिए कि वो प्रोपेगेंडे के ज़ोर पर सब कुछ मुमकिन है। आप जो चाहें, जैसे चाहें, अपना नैरेटिव जो है वो मनवा लें लोगों से। यही तो दज्जाल भी आके करेगा कि फ़रिश्तों की बात भी वो उल्टी कर देगा। यानी एक हदीस में आता है कि उस दज्जाल के साथ दो फरिश्ते होंगे, दाएं भी बाएं भी। वो जब एक फरिश्ते से पूछेगा दाएं वाले से कि क्या मैं रब नहीं हूँ, वो कहेगा कज़ब्ता, तूने झूठ बोला, यानी तू रब नहीं है। ये बात लोगों को सुनाई नहीं देगी। यानी वो कम्युनिकेशन का जो दरमियानी वसीला है उसका कंट्रोल दज्जाल के पास है। वो बोला, लोगों ने नहीं सुना। अब वो इससे पूछेगा कि क्या मैं रब नहीं हूँ, वो पहले वाले फरिश्ते को कहेगा सदकता, तूने सच बोला। ये बात सारे लोग सुन लेंगे और समझेंगे ये कि ये फरिश्ता कह रहा है कि ये दज्जाल सच्चा है, ये रब है। तो ये ड्रामा अगर हम अपनी आंखों से देखें और रोज़ी देखते हैं, बोलने के लिए बस ढीठ होना ज़रूरी है ना, झूठ बोलने के लिए। अब ये चीज़ रसूल के साथ जब जोड़ दी जाए तो ज़रा आप अंदाज़ा लगाएं, रसूल से ज़्यादा सादिक और अमीन कौन होगा, सच्चा कौन होगा। और उसको अगर कोई माशरे में कहा जा रहा हो कज़्ज़ाब, और माशरे ने वो बयानिया मान लिया हो, ज़ाहिर है अगर लोग रसूल की बात नहीं मान रहे तो किसकी बात मानी है? जिन्होंने रसूल को कज़्ज़ाब कहा उनकी बात मानी है, कज़्ज़ाब है। अगला लफ्ज़ सुनिए, अशिर। ये बज़ाहिर लगता है कि ये शरीर से बना, ये शरीर से नहीं बना। शरीर असल में शीन रे मादा है, ये हमज़ा शीन रे मादा है, और इसका मतलब होगा बड़ाई मारने वाला, यानी जैसे होता है छोड़ने वाला। जैसे हम कहते हैं फलाना बड़ा छोड़ू है, यार कहाँ आ गया इसके पास फरिश्ता, और कौन सी जन्नत और कौन सी दोज़ख और कौन सी क़यामत और कौन सा हशर और कौन सा मैदान और क्या ये सब छोड़ू, यानी ये लंबी लंबी छोड़ने वाली बातें। तो जैसे आप किसी आदमी को गप्पी कहते हैं, या जैसे आदमी को कहते हैं कि भाई ये हमारे यहाँ तो कहते हैं नीलियाँ कपना, वो जो नीलियाँ कपने वाला मुहावरा है, ये वो है जो यहाँ पे, यानी ये तो क्या बात है, ये कहाँ हो सकता है। जैसे मुशरिकीन मक्का कहते थे है हाता लिमा तू वादून, कहाँ हो सकता है, कहाँ हो सकता है, क्या बातें हैं जो मोहम्मद कर रहे हैं, यानी ये हाउ इट्स पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है, नेवर, ये कभी नहीं हो सकता। ये वो बात है जो इस एक लफ्ज़ में आ गई। ये खामखा शेखी बगाड़ रहे हैं, ये अपने पास से गप छोड़ रहे हैं, ये बड़ाई मार रहे हैं। अच्छा, इसमें बड़ाई वाला जो तस्वुर है ये बहुत अहम है।
جو لوگ بڑے ہوتے ہیں معاشرے میں، ایسے معاشرے میں ظاہر ہے بڑے ہونے کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ دولت۔ بڑے ہونے کی بنیاد کردار نہیں ہوتا، دولت ہوتی ہے، اختیارات ہوتے ہیں جو ان کے پاس ہیں۔ تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں کو اس ذریعے سے بڑا ہونے کا موقع نہیں ملا، وہ اپنے نیکی کے راستے بڑے ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہوتا بھی ہے، ایسا نہیں ہے، لوگ اس راستے سے بڑا بننے کی کوشش کرتے بھی ہیں، یہ بھی ایک شیطانی چکر ہے۔ اور بہت سے جیسے سامری بڑا بننے کی کوشش کرتا تھا تو نیکی کے راستے بڑا بننے کی کوشش کی نا، اسپرچولیزم کے ذریعے سے۔ اب اسپرچولیزم ایک مسٹری ہے۔ آپ کو کیا، آپ کو خواب آیا، آپ تیقن سے کہہ سکتے ہیں کہ شیطان کا آیا یا رحمان کا آیا؟ تو آپ کو القاء ہوا، دل پر کوئی خیال آیا، تو یہ وسوسہ ہے شیطانی یا اللہ کی طرف سے القاء ہے؟ آپ نہیں کہہ سکتے۔ الہام ہے تو وہ کدھر سے؟ یہ تو انبیاء معصوم ہے نا۔ مجھے اور آپ کو کوئی خیال آئے تو وہ تو معصومیت، وہ ہو سکتا ہے شیطان کی طرف سے ہو۔ اب اسے اسپرچولیٹی کے ساتھ آپ جوڑ دیں، روحانیت کے ساتھ، اور دوسرے کو کہیں کہ بھئی میں نے خواب میں دیکھا ہے لہذا تم میری بات مانو، جیسے خضر نے کہا تھا موسیٰ سے کہ میری بات مانو۔ تو فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا، اگر تو میرے ساتھ چلے گا تو پھر مجھ سے پوچھے گا کچھ نہیں، نو کوسچن، جو میں کرتا جاؤں چپ کر کے دیکھتا جا۔ تو یہ یعنی بدترین آمریت مذہبی آمریت ہوتی ہے۔ یعنی آپ فرعون کے مقابلے میں گردن اکڑا کے، گردن ہی جائے گی نا۔ آپ جو ہے نا کسی اور قارون کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، پیٹ پہ ہی لات مارے گا، اس کے پاس وسائل ہیں دنیا کے، نوکری سے نکال دے گا، یہی کچھ کرے گا نا۔ حامان کوئی جبر کر دے گا، قید کر دے گا۔ لیکن یہ جو مذہبی ہوتے ہیں نا، جس کے ساتھ مذہبی روحانیت جڑی ہوئی ہوتی ہے، اس میں تو بندہ دائیں بائیں ہو ہی نہیں سکتا، آنکھیں بند کر کے ہر بات مانتا ہے۔ اور پھر جہاں پہ جھوٹا نبی مانا گیا ہو کسی کو، جیسے غلام احمد قادیانی کو جن لوگوں نے مان لیا، اب اس کے بعد اس سے دائیں بائیں کیسے ہوں گے؟ تو جتنی بدترین آمریت مذہب کے راستے سے آتی ہے نا، جھوٹے مذہب کے راستے سے، اتنی بدترین آمریت کسی راستے سے نہیں آتی۔ تو اسی لیے آج کل دنیا میں، پھر پوری دنیا میں ایک ٹرینڈ جا رہا ہے، جو یعنی ہندو مت کا احیاء ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور ادھر جو ہے کرسچینٹی کا احیاء ہو رہا ہے۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اب جا کے سرمایہ داروں کو اس بات کی سمجھ آئی ہے کہ بہترین طریقہ لوگوں کو نتھ ڈالنے کا یہ ہے کہ ان کو مذہبی توق پہنا دو، وہ پھر دائم اللہ کی رضا مان کر ہر بات ماننے کے لیے کھوتے بن جاتے ہیں، دولتی نہیں مارتے پھر۔ یہ مزے کی بات ہے۔ تو آپ اگر انہیں حقوق کا تصور دیں گے، آپ بتائیں گے بھائی تمہارے کوئی ڈیموکریٹک رائٹس بھی ہیں تو ہیومن رائٹس بھی ہیں، تو تم ہیومن ہو، تو یہ چکر چلائیں گے تو وہ پھر اپنے حقوق، پھر جھگڑا ہے، پھر مطلب ہماری اور ان کی جو ہے آپس میں کشمکش ہے۔ لہٰذا ان کو اس نیکی کے راستے وہ کرو۔ تو یہ اب دو باتیں وہ کہہ رہے ہیں، ایک یہ کہ یہ ویسے گپے مار رہے ہیں، اور دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے کلب میں شامل ہو رہا ہے نیکی کے راستے، ہم سردار لوگ، ہم رولنگ ایلیٹ ہیں، اور یہ عوام الناس میں بلڈی سویلین ہے۔ اب یہ اٹھ کے نیکی کے راستے ہمارے اس رولنگ ایلیٹ میں حصہ دار بننا چاہتا ہے، یہ اس کلب کا ممبر بننا چاہتا ہے، یہ معنی بھی اس کے اندر شامل ہے۔ سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ۔ اب اللہ تعالیٰ کا غضب بڑھکا اس پہ، جب اللہ کے رسول کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، جیسے پہلے آیا تھا نا، نوح علیہ السلام نے جب کہا کہ مجھے تو انہوں نے دبا لیا ہے، انی مغلوب فانتصر، اے اللہ تو بدلہ لے، تو یہاں انڈرسٹوڈ ہے۔ اب جب آپ کسی کو جھوٹا کہیں، عام آدمی کو بھی جھوٹا کہیں، وہ کانپنے لگتا ہے بیچارہ کہ میں نے تو جھوٹ نہیں بولا، میری بے عزتی ہو گئی سب کے سامنے، اتنا بڑا سردار مجھے جھوٹا کہہ رہا ہے، تو اب میں اپنی عزت کیسے بچاؤں؟ اس جھوٹ کا داغ میں اپنے ماتھے سے کیسے دور کروں گا؟ تو اب اس کی تو رسول کے ساتھ جب یہ ہوگا تو اس کے دل پہ نہیں لگے گی۔ حضور کے ساتھ جو ہو رہا تھا کیا دل پہ اثر نہیں؟ اِنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ۔ اللہ کہتے ہیں کہ اے نبی ہمیں معلوم ہے جو کچھ یہ بکتے ہیں اس سے آپ کا سینہ بھیجتا ہے، آپ کو بہت دکھ ہوتا ہے جو کچھ یہ کہتے ہیں، تو یہ تکلیف تو بہت ہوتی ہے۔ ایک شریف آدمی کی کل پونجی زندگی کی کیا ہوتی ہے؟ عزت، اور اسے جھوٹا کہہ دو تو پھر اس کے بعد اس کی عزت کا تو دھیلا ہو گیا، اب کیا باقی رہا اس کے کردار کے اندر؟ جھوٹ تو سب سے بڑی اخلاقی برائی ہے، اگر کوئی بولے تو اس سے بڑی، فرمایا کہ بھئی مومن یہ کر سکتا ہے وہ کر سکتا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب آپ اس کو جھوٹا کہہ دیں تو اس کی تو بالکل ہی سمجھے عزت کا دھیلا ہو گیا۔ تو جب نبی یا رسول اس طرح مغلوب کر دیا جائے پروپیگنڈے کے زور پر، اب اللہ کی مدد، اس کو گویا وہ وقت ہوتا ہے۔ لہٰذا اب اللہ نے جواب دیا، سَيَعْلَمُونَ، ان قریب یہ جان لیں گے، یہ پروپیگنڈا کرنے والوں کو معلوم ہو جائے گا، غدن، کل ہی، کوئی زیادہ دور کی بات نہیں، ویری نیکسٹ ڈے ان کو پتہ لگ جائے گا، من الکذاب الاشر، کون ہے جھوٹا کذاب
اور کون ہے بڑا بننے والا. یعنی اصل میں تو یہ دونوں خرابیاں تمہارے اندر ہیں. یہ برے لوگوں کی ایک وصف یہ بڑا خاص ہوتا ہے, ان کے اندر جو خرابی ہوتی ہے اسی کا الزام دوسرے کو لگا رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں چور مچائے شور, چور ہمیشہ دوسرے پر الزام دھرتا ہے. جیب کترا سب دوسرے کو کہے گا. اصل میں جو دم کٹا ہوتا ہے وہ چاہتا ہے سب کی دم کٹ جائے تاکہ سب برابر ہو جائیں. تو وہ کریکٹر ایسیسینیشن کرنے کا کام ہمیشہ اسی بندے کا ہوتا ہے کہ جس بندے کے اندر اپنا کوئی عیب ہوتا ہے. تو وہ جو کسی دوسرے کے اوپر جو الزام لگا رہا ہوتا ہے, اگر وہ محض الزام ہے, جھوٹا الزام ہے, تو یقیناً اس کا آئیڈیا اسے کہاں سے آیا, خود اس کے اندر وہ شے اس وقت موجود ہے جس سے اس نے ٹرانسفارم کیا ہے اس کو کسی دوسرے کے اوپر. تو اصل میں تو یہ خود جھوٹے بھی ہیں اور یہ خود بڑے بنے ہوئے بھی ہیں بزوم خیش. تو انہیں کل معلوم ہو جائے گا کہ ایسا حقیقت میں کون ہے. حق یعنی فرقان آ جائے گی, جو سچا ہے اس کی سچائی ثابت ہو جائے گی, جو جھوٹے ہیں ان کا جھوٹ ہونا ثابت ہو جائے گا. اِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةِ فِتْنَةً لَّهُمْ, ہم ان کی آزمائش کے لیے بھیجنے والے ہیں ایک اونٹنی. اونٹنی یہ ایک خاص اونٹنی ہے جو ان کی فرمائش پہ برآمد کی گئی تھی. یعنی ان کی طرف سے جب انہوں نے دیکھا اب یہ تنگ کر رہے ہیں تو آخر انہوں نے ایک بات کہہ دی کہ بھائی یہ سامنے ایک چٹان ہے, یعنی چٹان پڑی, اس چٹان کے اندر سے اسے پھاڑ کر ایک اونٹنی برآمد کرو. یعنی کوئی اونٹنی کا بچہ نہیں, اونٹنی جو گابن ہو, پریگننٹ, پھر ہم مانیں گے کہ آپ اللہ کی طرف سے آئے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے کر دیا. یعنی وہ جو آپ نے ڈیمانڈ کی وہ ہم پوری کر دیتے ہیں. ماننا تو انہوں نے پھر بھی نہیں تھا, لیکن ساتھ کہا کہ یہ ہم نے اونٹنی بھیجی ہے ان کو آزمانے کے لیے. اب آزمائش کا ذکر آگے آ رہا ہے. اللہ سے کوئی شے مانگیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس جو شے آپ کو ملی ہے اس میں خیر ہے. آپ نے اللہ سے اولاد مانگی, ضروری نہیں ہے کہ وہ اولاد آپ کے لیے خیر بنے. دے دے گا اللہ, آپ نے مانگا دے دے گا. بلکہ بعض تو اللہ والے تو یہ بھی کہتے ہیں نا کہ مانگی ہوئی چیز کی آزمائش بہت بڑی ہوتی ہے. ویسے اللہ نے اولاد دے دی تو ہو سکتا ہے کوئی اتنی بڑی مصیبت نہ آئے, وہ کوئی بہت, بلکہ ہمارے اپنے ہی ایک پیر صاحب ہیں تو ان کے بارے میں مطلب وہ چچازاد تھے, ایک طرف سے بھی لڑی چلی دوسری طرف سے بھی لڑی چلی. تو ایک لڑی والے نے دوسروں والوں کے جن کے پاس گدی تھی ان کے بارے میں کہا کہ ہمارے بزرگوں کی اولاد نہیں تھی, اللہ سے لڑ لڑ کے لی ہے تو یہ اشر ہے. تو یہ بات ذہن میں رکھیں. یہاں بھی انہوں نے مانگی اونٹنی, آ گئی اونٹنی, لیکن اونٹنی نے آ کے کیا کیا, فتنۃ اللہ, یہ ان کے لیے فتنہ ہے. یہ اونٹنی ان کے لیے نعمت نہیں ہے, فتنہ ہے. فرتقبہم, اے نبی آپ ان کو دیکھتے رہیے, وصطبر, اور ذرا تھوڑی ان کی باتیں برداشت کیجیے, ڈٹے بھی رہیے, جمے بھی رہیے, اور باتیں جو بھی جھیلیے, ذرا صبر کیجیے. اب آیا وہ فتنہ کیا تھا. وَنَبِّئْهُمْ, ان کو بتا دیجیے, ان کو یہ بات واشگاف کر دیجیے, ان الماء قسمۃ بینہم, کہ وہ جو پانی ہے اس کی تقسیم ہے ان کے مابین. مسئلہ کیا بنا؟ مسئلہ یہ بنا کہ وہ اونٹنی جو پہاڑ سے نکلی تھی, ظاہر ہے وہ تو اسپیشل پروٹوکول والی اونٹنی تھی, وہ کوئی عام اونٹنی تھوڑی تھی جو پہاڑ سے نکل کے آئے. ایک تو اونٹنی کے بطن سے پیدا ہو تو وہ تو عام معمول کی اونٹنی ہے, یہ جو پہاڑ پھاڑ کے آئی ہے تو یہ عام اونٹنی نہیں ہے, یہ خاص اونٹنی ہے. اس کی روب, اس کی دہشت, اس کا دبدبہ اتنا ہے کہ یہ جدھر جاتی ہے باقی جانور بھاگ جاتے ہیں. اب کھانا تو اس نے بھی ہے, وہ چراگاہ جائے گی تو باقی سارے جانور بھاگ گئے, وہ پانی پینے جائے گی سارا پانی پی جائے گی, باقی جانور بھاگ جائیں گے. تو ذرا آپ تصور کریں آج سے 50 سال پہلے کا اپنے علاقے میں کہ جب بنیں ہوتی تھیں یا اس طرح چراگاہیں ہوتی تھیں, ظاہر نہ بھوسا آتا تھا نہ کچھ اور تھا, یہی کچھ تھا جو ہمارے پاس ہے. تو اب اگر کسی کو بن روک دو کہ بھائی تمہارے آ کے اپنے جانور یہاں سے پانی نہیں پلانے تو کیا ہوگا؟ ان کے ساتھ بہت بڑا مسئلہ ہو گیا کہ ہمارے جانور تو سوکھ کے مر جائیں گے, نہ یہ کھا سکتے ہیں نہ یہ پی سکتے ہیں. تو وہ اب پہنچے حضرت صالح علیہ السلام کے پاس کہ بھئی یہ اونٹنی, یہ وہ جو ایک تو ہوتا ہے نا آدھے نب رہے تھے آدھے سارے ٹب رہے, وہ بات بھی نہیں ہے, یہ سارے کا سارا جو ہے سموچا وہ اونٹنی. اس نے کہا میرا ہے یہ, یعنی یہ تو کوئی مقدس گائے سے بڑی چیز ہو جاتی ہے نا. مقدس گائے تو پھر اپنے حصے کا کھاتی ہے, یار چلو زیادہ کھا لیتی ہے, کچھ دوسروں کے لیے بھی چھوڑ دیتی ہے. یہ اونٹنی کسی کے لیے نہیں چھوڑتی تھی, شاید ایسی ہی اونٹنی ہمیں بھی ملی ہے لیکن وہ ایک علیحدہ کہانی ہے. تو یہ اب سمجھ لیجئے کہ یہ والی اونٹنی جو ہے نمبر 1 اونٹنی,
یہ سارا چٹ کر جاتی تھی. انہوں نے کہا جی کچھ نیو سوشل کانٹریکٹ، نیا کوئی آئین بناتے ہیں، اس اونٹنی کا کوئی مسئلہ حل کریں. اس پر پھر حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے اذن سے باری مقرر کر دی کہ ایک دن اونٹنی کا کلم کلا، پانی بھی وہی پیے گی، صرف وہی پیے گی، اور چارہ بھی وہی چرے گی. کوئی یعنی وہ دن کرفیو کا دن ہوگا، وچ مرزا یار کلا پھرے گا اور کوئی دوسرا اس کو اندر مداخلت کرنے نہیں آئے گا. نیکسٹ ڈے وہ آرام کرے گی، جو کھایا پیا ہے اسے ہضم کرے گی، اور باقی لوگوں کی آئیں جانور چراگاہوں میں اور یہ کریں. اب آپ جو مال مویشی رکھتا ہے اسے پتہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پروڈکشن آدھی ہو جائے گی. ایک دن کھائیں گے ہی نہیں تو پروڈکشن آدھی ہو جائے گی. تو یہ مہینہ چلا، 1.5 مہینہ چلا، 2 مہینے چلے، آخر بندہ یہ مصیبت کب تک برداشت کرے. اب انہوں نے پھر پروگرام بنایا، یعنی اس زمانے کا مارشل لا لگانے کا. تو وہ انہوں نے کیسے لگایا؟ فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ، لفظی ترجمہ ہوگا اسے، انہوں نے پکارا اپنے صاحب کو، چیف کو، جو ان کا بڑا تھا. وہ سارے جو بھی تھے، ان کا جو گرو تھا اس کو انہوں نے پکارا. لیکن اس مفسرین نے ایک بات اور لکھی ہے کہ یہ کوئی عورت تھی فاحشہ، بیڈ کریکٹر، وہی جن کی عزت ایسے معاشرے میں ہوتی ہے، عزت دار عورت تھی. اب عزت دار کو انورٹڈ کاماز میں رکھیے. تو اس معاشرے کی عزت دار عورت تھی، وہ جو بھی نائکا ٹائپ. تو اس نے پھر پکارا اپنے کسی یار کو جو بدماش تھا. ظاہر ہے ان کے پاس کون جائے گا، شریف آدمی تو نہیں جاتا. تو کوئی بدماش ہی تھا جو ہاتھ چھوڑ قسم کا، اور اس کے بھی جانور ہوں گے. ظاہر ہے یہ تو صرف آج کے دوری کی بات تو نہیں ہے کہ منی لانڈرنگ میں ہی کام آئیں گی، یہ پہلے بھی یہ سارا کچھ ساتھ ساتھ ہی چلتا تھا. تو جب اس نے اس کو فرمائش کی تو یہ عشق بڑی پیڑش ہے. اس نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، فتعاتا، اس نے ہاتھ چلایا، فعقر، اس کے پاؤں کاٹ دیے، اونٹنی کے، اللہ کی اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے اس نے. اچھا یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، مطلب یہ ایک ہی واقعہ نہیں ہے قرآن مجید میں. حضرت یحییٰ علیہ السلام، یہ جب حضرت زکریا بوڑھے ہو گئے تو انہوں نے وہ بھی اللہ سے مانگ کے لیے تھے، لیکن وہ مانگنا وہ بہت ہی وحنانا من لدنہ، وہ زکا، وہ بہت ہی ہماری طرف سے بہت ہی جو ہے نا نیک سیرت اور بہت ہی پاکیزہ نیت کے مالک تھے. وہ برم بوالدیہ، والدین کے لیے بہت ہی نیکوکار تھے. اور وَلَمْ يَجْعَلْهُ جَبَّارًا نَصِيًّا، اور اس کو نہیں بنایا تھا اللہ نے کوئی جبر کرنے والا اور نافرمانی کرنے والا. اور وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ أَمُوتَ وَيَوْمَ أُخْرِجَ حَيًّا، تو اس پر سلام ہے. وَبَعَثَ حَيًّا، جب وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے گا اور جس دن وہ دوبارہ اٹھایا جائے گا. یہ یحییٰ علیہ السلام ہے بڑا، یعنی یہ بھی معجزاتی طور پر پیدا ہوئے تھے، بلکہ ایک اعتبار سے عیسیٰ علیہ السلام سے بڑا معجزہ ہے. کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ یہ ہے کہ حضرت مریم تو جوان تھی، وہ تو صرف ایک کن کا ہی مسئلہ بیچ میں آیا، نطفے کی جگہ کن آ گیا. ادھر تو معاملہ یہ ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام اس عمر کو پہنچ گئے ہیں جو خود وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو اب بوڑھا ہو کے اکڑ گیا ہوں، یعنی یہ میرا اب فنکشن ختم ہو گیا ہے، یہ جو اولاد پیدا کرنے والا فنکشن ہے. بیوی میری ہمیشہ سے بانجھ ہے. وکانت امراتی عاقر، تو یہاں تو مطلب ہمیشہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کا جب ذکر کیا سورہ آل عمران میں بھی اور سورہ مریم میں بھی، پہلے ان کا ذکر کیا ہے. وہ یہی بات بتائی ہے، یار وہ تمہیں مشکل لگتا ہے، یہ تو اس سے بھی مشکل تھا. دونوں کا آپس کا ربط تو یہ ہے. تو یہ یحییٰ علیہ السلام یعنی اللہ کے اتنے برگزیدہ، اتنے پاکیزہ. اچھا ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ ان کو عورتوں سے رغبت ہی نہیں ہوگی. یعنی یہ جب سورہ آل عمران میں جب اللہ نے کہا نا کہ آپ کی دعا میں نے سن لی ہے اور میں نے آپ کو ایک غلام عطا کیا ہے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ وہ حصور ہوگا. حصر یعنی وہ اپنے اندر ہی محصور لینے والا ہوگا، عورتوں سے اسے کوئی رغبت نہیں ہوگی. یہ ہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام. یہ کیسے دنیا سے گئے ہیں یہ پتہ ہے؟ جب ایک شہزادے کو ایک فاحشہ عورت نے کہا کہ یہ شخص مجھے ناپسند ہے، مجھے اس کا سر چاہیے، یہودی شہزادہ، وہ اس شہزادے نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر قلم کر کے اس فاحشہ کے گود میں آ کے ڈال دیا. رقاصہ تھی، کوئی رقص کرنے والی. تو یہ اس طرح کی خواتین جو بے حیا، جو اس طرح کی طوائف قسم کی خواتین ہوتی ہیں، یہ معاشرے میں، ایسے معاشروں میں بہت اثر و رسوخ کی حامل رہی ہیں.
اور بہت اثر و رسوخ کی عامل اس درجے میں بھی رہی ہیں کہ نبیوں کو قتل کرانے میں ان کی خواہشات کا عمل دخل رہا ہے۔ یہ اونٹنی بھی ایک ایسی خاتون کے فرمائش پر قتل کی یا وہ مار دی گئی یا اس کی کونچیں کاٹی گئیں، اور وہ معاملہ بھی حضرت یحییٰ علیہ السلام والا بھی ایک ایسی خاتون کے ذریعے سے ہوا۔ تو یہ ماضی کی باتیں سنا رہا ہوں، حال پر چسپاں ہوتا ہو تو میرا کوئی اس میں قصور یا دخل نہیں ہے، لیکن ایک جیسے معاشروں کے اعمال ایک جیسے ہوتے ہیں، کرتوتیں بھی ایک جیسی ہوتی ہیں، کردار بھی ایک جیسے ہوتے ہیں، نام مختلف ہوتے ہیں۔ فناداؤ صاحبہم، تو پکارا، ندا سے یہ بنا ہے، پکارا انہوں نے صاحبہم اپنے بڑے کو، فتعاطا اس نے ہاتھ چلایا، یعنی وہ جیسے تلوار چلاتے ہاتھ چلایا، فعقر اس کی کونچیں پاؤں اس کے کاٹ دیے۔ تو جب یہ ہو گیا، اللہ کی اونٹنی کے پاؤں کٹے تھے نا، تو پھر اس کے بعد عذاب آ گیا۔ وہ فرشتہ آیا، اس نے ایک چیخ ماری، اور ان کانت اللہ صیحۃ واحدۃ، تو وہ ایک ہی چیخ سے سارے بجھ گئے، وہ ساری ان کی اکڑ خون جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ فکیف کان عذابی ونذر، تو کیسا ہے میرا عذاب، سمجھ آیا؟ ایسا ہوتا ہے۔ اور میرا کھڑکھڑانا، میرا خبردار کرنا، میرا وارن کرنا، وارن کرنے کے بعد بھی جس کے کان نہ کھلیں تو پھر اس کا حشر کیا ہوتا ہے، نہیں سمجھ آیا؟ یہ ہوتا ہے۔ اس قوم کے اس واقعے میں ایک سبق ہے ہر اس معاشرے کے لیے جو اس طرح کی کرتوتیں کرتا ہو۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً، آ گیا، ہم نے ان پر بھیجی ایک تیز چنگاڑ۔ آپ سوچیں، ایک زور کی آواز آئی۔ انسان ایک بڑی ہی کمزور شے ہے، ویسے تو ہم بڑے فن خان بنتے ہیں، ایک معمولی سی اگر آواز بلند آ جائے ہمارے کانوں کے پردے پھٹ جاتے ہیں، ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ تو ایک زور کی آواز آئی، واحدتاً فکانو، اور صرف یہ نہیں ہوا کہ کانوں کے پردے پھٹے، وہ کوئی بہت ہی زور کی، بہت تیز آواز تھی، کیونکہ اصل میں اب ہمیں معلوم ہے کہ ساؤنڈ کی ویوز ہوتی ہیں، جیسے ہوا کی لہریں ہیں اسی طرح آواز کی بھی لہریں ہیں۔ یہ لہریں جب آ کے کسی باڈی کے ساتھ ٹکراتی ہیں تو اگر باڈی ان کو برداشت، اس تھرسٹ کو برداشت نہ کر سکے تو وہ اڑ جائے گی۔ جیسے ایٹمی حملہ جو دھماکہ ہوگا نا، تو اس میں ایک ویو تو آئے گی آگ کی، ایک ساؤنڈ کی ویو بھی ہے، اور ساؤنڈ کی ویو بھی، یعنی یہ جو بلڈنگیں اڑا دے گی یہ ساؤنڈ کی ویو اڑا دے گی، تو اس کے اندر بڑی طاقت ہوتی ہے۔ یہ سمندر کے اندر یہ جو آبدوزیں غرق کی جاتی ہیں، اس کے اندر سارا ساؤنڈ، یعنی کوئی جا کے کوئی اس کو راکٹ یا کوئی میزائل ہٹ نہیں کرتا، ایک خاص ریڈیس کے اندر اگر آپ نے دھماکہ کریٹ کر دیا، وہ خود بخود آبدوز ختم ہو جائے گی۔ اتنی تیز ساؤنڈ ویوز جاتی ہیں پانی کے اندر، مچھلیاں بھی مر جاتی ہیں ساری۔ تو وہ ایک آواز تھی کہ جس نے ان کو کر دیا، فکانو کا حشیم المختضر، جیسے روندی ہوئی باڑ ہو، پلار جاننے ہو کانٹوں کا، وہ عام طور پہ جب آپ نئی نئی فصل لگاتے ہیں تو ایک باڑ لگا دیتے ہیں، اور وہ 5-6 مہینے ادھر فصل تیار ہوتی ہے، ادھر باڑ جو ہے چورا چورا ہو چکی ہوتی ہے، بس اس کی اتنی ہی عمر ہوتی ہے، وہ روند، پھر اس پہ سے جانور گزرتے ہیں، وہ روندی جاتی ہے، تو وہ اس طرح روندے ہوئے ہو گئے، یعنی صرف کانوں کے پردے نہیں پھٹے۔ اس سے پہلے یہ بات آ چکی ہے کہ وہ جو قوم عاد ہلاک ہوئی تھی، وہ پڑے ہوئے تھے کانہم اعجاز نخل منقعر، جیسے کھجور کے تنے پڑے ہوئے، وہ صحیح سالم پڑے ہوئے تھے، مرے ہوئے پڑے۔ یہ ان کا معاملہ یہ نہیں ہوا، ان کا کچھ عمر نکل گیا، یہ بلڈوز ہو گئے، ان کو تو مطلب یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے بالکل چورا چورا کر دیا گیا۔ کحشیم المختضر، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یہ سمجھنے کے لیے قرآن ہم نے آسان بنایا ہے، باقی وہ اس کے احکام نکالیں گے تو مشکل ہے، یہ سمجھنے کے لیے کیا مشکل بات ہے۔ اتنی بات تو جو آدمی ایک دن بھی اسکول نہیں گیا اس کو بھی سمجھ آ جائے گی کہ یہ اگر کریں گے اللہ کے پیغام کے ساتھ تو یہ ہوگا، یہ کون سا مشکل کام ہے۔ تو ہم نے قرآن کو اس اعتبار سے بہت آسان کیا ہے، تو کوئی ہے نصیحت پکڑنے والا۔ اب اس میں اصل بات کیا ہے، وہ بھی رسول تھے، یہ بھی رسول ہیں جو تمہارے درمیان ہیں، مکے والوں بیٹھے ہوئے ہیں اور بات تمہیں پہنچا رہے ہیں، تو انہوں نے نہیں مانا تو ان کا یہ ہوا، تو تم نہیں مانو گے تو تمہارا بھی وہی ہوگا۔ کذبت قوم لوط بالنذر، اسی طرح قوم لوط نے بھی اپنے جو بھی خبردار کرنے والے تھے ان کو جھٹلایا۔ انا ارسلنا علیہم حاصبا، ان پر ہم نے بھیجا پتھراؤ، یعنی وہ جو ان پر پتھراؤ برسایا، الا آل لوط، سوائے لوط کے گھر والوں کے۔ ذرا اس کو سمجھ لیجئے، میں نے آپ کو یہ بتایا تھا نا، نوح علیہ السلام، پھر ان کے بعد ہود علیہ السلام، اور پھر ان کے بعد حضرت صالح علیہ السلام، علاقے بھی بتائے تھے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام عراق، حضرت ہود علیہ السلام جو ہیں وہ یہ جو یمن کے ساتھ جو سعودی عرب کا ایریا لگتا ہے، صحرا رب الخالی،
اور ہجر کا علاقہ تھا بحیرہ احمر کے ساتھ، جو جہاں پہ حضرت صالح علیہ السلام، یہ سمود کی بستی جسے ہجر کا علاقہ کہتے ہیں، یہاں پہ حضرت صالح علیہ السلام آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام جو ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق سے ہجرت کر کے پہنچے تھے شام کے علاقے میں، جو آج کل آپ کے اسرائیل کے پاس ہے، یہ وہ ان کا مسکن تھا، یہاں پہنچے۔ یہاں سے جو اوپر بحیرہ مردار کی طرف آپ جائیں، جو سعودی عرب سے بھی شمال کی طرف ہے، اور مصر کی طرف جو اس طرف یہ بنے گا، تو بحیرہ مردار کے ساتھ یہ بستیاں تھیں دو، ان کا نام تھا صدوم اور عمورہ۔ یہ اس زمانے کی بہت ماڈرن بستیاں تھیں۔ جو کچھ آج دنیا میں ہو رہا ہے نا، یعنی یہ سیکس کے اعتبار سے گندا کھیل، مرد کا مرد کے ساتھ اور عورتوں کا، وہ عورتوں تک کبھی نہیں پہنچے تھے، اتنے ترقی یافتہ نہیں تھے، مرد ایک دوسرے کے ساتھ شہوت رانی کرتے تھے۔ یہ وہاں کا نارمل ایکٹ ہو گیا تھا، اور اتنا نارمل تھا کہ یہ بازاروں میں بھی کر لیتے تھے، مجلسوں میں بھی کر لیتے تھے، بلکہ بعض جگہوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا باقاعدہ اس میں کوئی مقابلہ بھی ہوتا تھا، یعنی وہ جیسے ہوتا ہے نا پہلوانی، تو یہ بھی ایک ان کے مقابلے کی چیز تھی۔ تو اس حد تک وہ جو ہے وہ حد سے نکل چکے تھے۔ لوط علیہ السلام اس قوم کے فرد نہیں تھے، وہ ظاہر ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں، تو وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی طرف مبعوث فرمایا تھا، اور ان کے جو اپنی زوجہ تھیں وہ وفات پا چکی تھیں، ان کی بیٹیاں تھیں وہ ان کے ساتھ تھیں، یہاں انہوں نے دوسری شادی کی تھی جو اس قوم کی خاتون تھی، اور وہ کہتے ہیں کہ دل و جان سے ان کے ساتھ نہیں تھی۔ تو یہاں پہ بتایا کہ اللہ آل لوط، سوائے لوط کے گھر والوں کے، یعنی جو ان کی بیٹیاں اور حضرت لوط علیہ السلام، ان پر کوئی ایک بندہ بھی ایمان نہیں لایا تھا، پوری بستی میں سے ناٹ اے سنگل پرسن، کسی نے ایمان نہیں لایا تھا، یہ اکیلے ہی تھے، اور ان کی بیٹیاں تھیں۔ نجیناہم بسحر، ان کو ہم نے بچا لیا سحری کے وقت، سوائے ان کی بیوی کے، وہ پیچھے رہ گئی اور وہ ہلاک کر دی گئی سحری کے وقت، یعنی اس کا مطلب ہے رات کے وقت وہ جو فرشتے آئے تھے، پورا واقعہ اگر آپ کے ذہن میں ہو، وہ خوبصورت لڑکوں ہی کی صورت میں آئے تھے، قوم لڑکوں کی بڑی دیوانی تھی، اور ویسے تو حضرت لوط علیہ السلام کو بھی نہیں پتہ تھا کہ فرشتے ہیں، وہ پریشان ہو گئے کہ یار ان کی میں عزت کی حفاظت کیسے کروں گا، انہوں نے گھر میں چھپا لیا۔ تو کہتے یہی ہے، مفسرین نے یہی اندازہ ظاہر کیا کہ ان کی بیوی نے خبر کر دی قوم کے جو بھی اس طرح کے مزاج کے لوگ تھے، تو وہ پھر آ گئے شام کے وقت، انہوں نے کہا جی ہمارا شکار ہمارے حوالے کریں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ہر طرح کی منتیں کی، ہر طرح کی آفریں کی کہ مجھے رسوا نہ کرو میرے مہمانوں کے سامنے، لیکن یہ کہ وہ باز نہیں آئے، اور پھر وہ فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو بتایا کہ آپ پریشان نہ ہوں، تو ہم کوئی اور ہی مخلوق ہیں، یہ ہم تک کدھر پہنچیں گے، نیور۔ اور پھر انہوں نے اس موقع پہ ایک ہاتھ گھمایا، اور اس کے نتیجے میں سارے اندھے ہو گئے۔ رات انہوں نے اندھے پن میں گزاری ہے، بس ٹامک ٹوئیاں مارتے، ایک دوسرے کو ٹٹولتے۔ سحری کے وقت وہ عذاب ٹوٹا ہے جس کا ذکر آیا ہے، اور اس سے پہلے انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو کہا کہ اپنی بیٹیوں کو لے کے آپ نکل جائیں، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا ہے، بس آپ جو ہے اس بستی سے نکلیں، یہاں بہت بڑی تباہی آنے والی ہے۔ ظاہر ہے آپ آج اگر وارننگ ایشو ہو جائے کہ یہاں پہ وہ ابھی جو میزائل بھول کے آ گیا میاں چنو، جو 16 سیکنڈ میں 124 کلومیٹر فاصلہ طے کیا اس نے، سمجھے؟ آپ وہ کہتے ہیں بھول کے آئے ہیں، یا بھول نہیں، انہوں نے بتایا کہ ہمارے پاس یہ کیپیبلٹی ہے، اگر آپ کوئی دفاع اپنا کر سکتے ہو تو سوچو۔ یہ اسی طرح مطلب طریقہ کار یہی ہوتا ہے اپنے اسٹرینتھ بتانے کا۔ تو اب وہ اگر یہاں پہ کوئی آج بتا دے شام کو کہ بھائی یہاں صبح سے پہلے وہ میزائل ایٹمی وار ہیڈ کے ساتھ آ رہا ہے، تو پھر جو ہم دھڑکیاں لگائیں گے اس کا آپ اندازہ لگائیں۔ تو وہ تو حضرت لوط علیہ السلام کو انہوں نے بتایا کہ جی آپ تو نکلیں، ادھر بہت بڑی تباہی آنے والی ہے، بہت بڑا ایٹمی حملہ ہونے والا ہے، آپ یہاں سے نکلیں۔ اور یہ جو نکلنا ہے نعمتم من عندنا، یہ ہمارے پاس سے نعمت ہے، بہت بڑا احسان ہے جو ہم نے کیا ان کے، یہ اس عذاب سے بچنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ یہ جو عذاب آتا ہے اس میں گیہوں کے ساتھ گھن بھی پستا ہے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اس فتنے سے ڈرو جو تم میں سے صرف ظالموں کو اپنے لپیٹ میں نہیں لے گا، نیکوکار بھی رگڑے جائیں گے۔ سوائے کوئی خصوصی نعمت اللہ کی ہو، فضل ہو، بڑا احسان ہو کہ ان کو بچے، جیسے کشتی پہ حضرت نوح علیہ السلام کو بچا، ایسے ہی حضرت لوط علیہ السلام کو راتوں رات نکلنے کا حکم ملا۔ کذالک نجزی من شکر، ایسا نہیں ہے، ہم نیکوکار شکر گزاروں کو، قدردانوں کو، جنہوں نے ہمارے لیے اپنا سب کچھ لگا دیا ہو، ہم بھی جو ہے نا آؤٹ آف باکس جا کے ان کی مدد کرتے ہیں۔ جنہوں نے حساب کتاب کا لگایا ہو ٹھیک ہے، یہاں پہ رگڑے جائیں گے، آخرت میں اللہ چھانٹ کے علیحدہ کر دے گا، جنت میں چلے جائیں گے۔ لیکن جس نے
بلا جھجک اپنا سب کچھ لگا دیا ہو اس کو، پھر یہاں بھی اسی طرح نکالتے ہیں، جو اسے آخرت پر کیوں رکھیں، ادھر بھی بچائیں گے اس کو۔ اور یہ آج بھی ہے کہ جو لوگ نہیں انل منکر کرتے رہتے ہیں، بات اس کے بدلے میں باتیں سنتے ہیں، گالیاں کھاتے ہیں، ٹرولنگ ہوتی ہے ان کی، وہ ٹھیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں آخرت میں نہیں، یہ دنیا میں بھی اگر عذاب آئے گا تو اللہ تعالیٰ ان کو بچائے گا۔ یہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی طرف اشارے فرمائے، قرآن مجید میں بھی ہے۔ تو کذالک نجزی من شکر وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا، وہ حضرت لوط نے بھی اس قوم کو ہماری پکڑ سے خبردار کیا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ بے جانے مارے گئے، نہ، ان کو بتایا تھا حضرت نوح علیہ السلام نے کہ اگر تم باز نہ آئے تو یہ تم پر مصیبت ٹوٹے گی۔ فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ، لیکن یہ کہ انہوں نے خبردار کرنے میں شبہات پیدا کیے۔ وہ نہیں ہوتا کہ بھئی یہ کیسے ہوگا، یہ ویسے ہوگا، یہ یوں ہوگا۔ آج کل آپ دیکھتے ہیں نا کہ یہ ادھر چلا گیا، وہ ادھر پھدک گیا، یہ جو مینڈکوں کی پنسیری کا ڈرامہ لگا ہوا ہے، تو یہ ہوگا، کامیاب ہوگی عدم اعتماد، کہ نہیں کامیاب ہوگی عدم اعتماد۔ تو اب اس کے پیچھے جو جس پارٹی کا صوت ہوتا ہے نا، تو جب دوسری طرح کا بیانیہ آتا ہے تو وہ اس میں کوئی نہ کوئی مطلب اس طرح کا سوال کھڑا کرتا ہے۔ تو یہاں کس کے مقابلے میں سوال کھڑے کیے جاتے تھے؟ جب حضرت لوط علیہ السلام خبردار کرتے تھے کیسے ہوگا، یہ پہاڑ کیسے جو ہے وہ ٹل جائے گا، یہ عذاب، اتنے لوگ، یہ چڑیاں، ان کا کیا قصور ہے؟ یہ جیسے آج بھی بہت سے لوگ زلزلہ آتا ہے کہتے ہیں جی یہ بے حیائی تو لاہور میں ہو رہی ہے، تو مظفر آباد میں کیوں زلزلہ آ گیا؟ شبہ پیدا کر دیا نا، یعنی یہ اللہ نے نہیں بھیجا، اصل میں کہنا یہ چاہ رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح کے شبہات جو ہیں وہ اس قوم نے بھی کھڑے کیے خبردار کرنے والوں کی باتوں پر۔ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ، اور اس کے مہمانوں کو اس کے ہاتھ سے چھیننا چاہا۔ وہ جو فرشتے مہمان بن کے آئے تھے انہوں نے چاہا کہ ان کو پھسلا کے لے جائیں۔ فَتَمَّسْنَا أَعْيُنَهُمْ، تو ہم نے ان کی پہلے آنکھیں مسخ کر دی، ان کی آنکھیں جو ہے وہ موند دیں۔ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ، تو چکھو میرے عذاب کا مزہ اور خبردار کرنے کا مزہ۔ وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً، یہ تو ہوا نا، وہ آنکھیں تو پہلے ان کی جو ہے وہ مٹا دی، اور صبح کے وقت ہم نے الٹا دیا، بھیج دیا ان پہ، مسلط کر دیا ان کے اوپر عذاب مستقر، وہ عذاب جو ٹھہر چکا تھا۔ اس میں ایک تو وہ پتھراؤ والا معاملہ ہے، ایک جگہ پہ آتا ہے جعل عالیہم سافلہم، ان کے اوپر کو نیچے کر دیا، یعنی وہ پوری بستی اٹھا کے الٹا دی، الٹ گئی، اور ساتھ پتھراؤ، یعنی ان پر ایک عذاب نہیں آیا ہے، آنکھیں مسخ ہونا علیحدہ عذاب آیا ہے، وہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا یہ پتھروں کا برساؤ یہ علیحدہ ہے، اور تل پٹ کر دینا جعل عالیہا سافلہا یہ علیحدہ ہے۔ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ، چکھو میرے عذاب کا مزہ اور خبردار کرنے کا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہم نے قرآن کو یاد دہانی کے لیے آسان بنایا ہے، تو کیا ہے کوئی یاد پکڑنے والا؟ اور آگے تو ہم چلیں اگلی پڑھ لیں گے، لیکن اس کے بعد فرعون کا ذکر ہے، اور اس کے بعد جو ذکر ہے وہ مشرکین مکہ کا ذکر ہے۔ اکفارکم خیر من اولئکم، سوال ہے تمہارے کافر، یعنی جو اے مسلمانوں یہ جو کفر کر رہے ہیں یہ ان کافروں سے بہتر ہیں کیا؟ اس سوال کے اندر اصل بین السطور ہے کیا؟ اگر ان کافروں کو اللہ نے اس عذاب سے دوچار کیا ہے تو ان کافروں کو اس عذاب سے کیوں نہیں دوچار کرے گا؟ میں وہ بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ آج کے کافر جو فرعون سے 10 گنا بڑے جابر ہیں، جو بے حیائی میں 100 گنا قوم لوط سے آگے ہیں، تو کیا انہوں نے کوئی اللہ تعالیٰ سے کوئی پرمٹ لے لیا ہے یہ سارے کام کرنے کا کہ تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا؟ تو اگر انہیں کچھ کہا جائے گا تو ہم شرفا اگر چپ رہ کے بیٹھے رہیں گے ہماری بچت ہو جائے گی۔ اگر لوط علیہ السلام کی بیوی نہیں بچی تو بچت تو اندھا دھند سمجھانے میں ہے، نذر، نذیر، خبردار کرنا، وارن کرنا اور رزق لے کے کرنا۔ اس پہ کوئی ناراض ہو تو بس ٹھیک ہے، وہ ظاہر ہے فرعون ناراض ہوتا ہے تو گردن کاٹنے کا حکم دیتا ہے، لیکن بچت اس میں ہے، اپنے آپ کو رزق میں ڈالیں، خطرات مول لیں۔ نوکری جاتی ہے تو بہرحال قبر کے عذاب سے بڑی چیز نہیں ہے نوکری، اور دنیا کے عذاب سے بھی بڑی چیز نہیں ہے نوکری۔ کاروبار اگر کچھ اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو بہرحال کاروبار کی ترجیح نہیں ہو سکتی حق کے مقابلے میں، یہ ساری برداشت کریں،
انبیاء نے کیے ہیں، آپ بھی کریں، پھر امید رکھیں کہ اگر وہ عذاب آئے گا تو اللہ ہمیں بچا لے گا، یہ نہیں تو پھر سارے پھر لپیٹے میں سارے آئیں گے۔ اور اب تیار کھڑا ہے بھائی، ہر طرف وہ ہوتا ہے نا، جیسے وہ کسی کو گھیر کر لے آتے ہیں تو چاروں طرف سے ہمارے ملک کو گھیر کے لے آئے نا، اب کیا اندر سے بھی جو کچھ ہو رہا ہے اور باہر سے بھی جو کچھ ہے، اب بھی اگر نظر نہیں آتا تو بلی کو دیکھ کے کبوتر آنکھیں بند کر کے سوچتا ہے کہ بلی نہیں ہے، بلی تو موجود ہوتی ہے، چونکہ وہ آنکھیں بند کر لیتے ہیں تو سمجھتا یہ ہے کہ ہماری بھی یہ پوزیشن ہے۔ تو بہرحال ہمارا معاشرہ ان تمام برائیوں کی آماجگاہ بن چکا ہوا ہے، اور اگر ہم نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو بہرحال تباہی تو آنی ہے، اور یہ تباہی پوری دنیا پہ بھی آ سکتی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اس کا ایک ہلکی سی جھلک دکھائی گئی ہے، قیامت سے پہلے یہ ہونا ہے، وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا۔ کوئی بستی نہیں ہے اس دنیا کے اوپر جس کو ہم قیامت سے پہلے یا ہلاک نہ کر دیں یا شدید ترین عذاب سے دوچار نہ کر دیں، ایسی بڑی تباہی آئے گی۔ کان ذالک فی الکتاب مستورا، یہ اللہ کے ہاں علم، جو بھی اللہ کا علم قدیم ہے اس میں پہلے سے یہ چیز درج ہے، یہ وہ تقدیر ہے جو ٹل نہیں سکتی، یہ تو ہونا ہے۔ تو اس لیے یہ جو چیزیں آتی ہیں یہ ہمارے سبق کے لیے آتی ہیں اور ہمیں سمجھانے کے لیے، قرآن اس اعتبار سے اللہ نے آسان بنایا ہے، تو بات سمجھ میں آ جائے تو پھر اس کے بعد اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے کہ جو ہمیں بچت کا رستہ ہو اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔